مسافر ہو, کہیں اور جا رہا ہو, شہر چھوڑ کے جا رہا ہو, اس کی بھی الوداعی تقریب دیدنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ رہنے والے اچھے طریقے سے الوداع کہتے ہیں. رمضان المبارک یہ معزز مہمان ہماری زندگیوں میں اللہ نے ہمیں نصیب کیا, تو جب یہ رخصت ہونے کے دن آئے تو پھر ایسا طریقہ اپنائیں کہ یہ گھڑیاں یہ محسوس کریں کہ انہیں آنے پہ خوشی ہوئی ہے, اب جانے پہ یہ غم ہے. اللہ اکبر. مہمان یہ رحمان کی طرف پلٹنے والا یہ مہینہ, اس طریقے سے جدا کریں, ہر گھڑی عبادت میں گزاریں اور اللہ کے حضور دعا کریں, یا اللہ یہ اپنا مہمان پھر سے نصیب کرنا. ہم تیرے مہمان کی کما کو قدر نہ کر پائے, یا اللہ تو راضی رہنا, اسے پھر نصیب کر. آقا حضور علیہ السلام کے غلام, امام الانبیاء, سید الکونین, تاجدار مدینہ, غفار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ صلاۃ واحدہ, جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ عشرہ, اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ. ومن صلی علیہ عشرہ, اور جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ مئہ, اللہ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. ومن صلی علیہ مئہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ اپنے اس بندے کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا, براۃ من النفاق, یہ منافقت سے پاک ہو گیا, بری ہو گیا, وبراۃ من النار, اور جہنم سے آزاد پا گیا, خلاصی پا گیا, وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ, اور قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے نذرانے پڑھتے چلے جائیں, کوئی گھڑی درود شریف سے خالی نہ جائے. رمضان المبارک آقا حضور علیہ السلام کے غلاموں, جس کا پہلا عشرہ رحمت والا, دوسرا مغفرت والا, تیسرا عتق من النار, گناہوں سے پورا پاک کر کے جہنم سے خلاصیاں دے کے, یہ ہمیں جنتی راستوں پہ لگا کے کچھ دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہو رہا. تھوڑے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک, یہ پھر ہم سے رخصت ہو جائے گا. اللہ غنی. آقا حضور علیہ السلام کے غلاموں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہیں اس معزز مہمان کی قدر پتہ چل جائے, اس مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے, اس کے بارے میں اگر تمہیں آگاہی ہو جائے, تو تم تمنا کرو کہ پورا سال رمضان ہی, پورا سال رمضان ہی ہوتا. تھوڑے دن رہ گئے ہیں, رخصت ہو جائے گا, پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو. کتنے سارے ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے جو پچھلے سال تو تھے, اس سال کو نہیں ہے, تو قبروں کی زینت ہوگی. الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, رہائی جہنم
او یا خدا یا رب۔ آقا حضور علیہ السلام کے غلاموں، رمضان اور مبارک کا جس نے احترام کیا، رمضان مبارک کی گھڑیوں میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الرمضان والقرآن یشفیعان للعبد، قرآن اور رمضان یہ بندوں کے حق میں سفارش پیش کریں گے اور ان کی سفارش یقینی قبول کی جائے گی۔ جب روزہ کہے گا یا اللہ صبح سے شام تک تیرے اس بندے کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، میری موجودگی میں نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا، نہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی، نہ ہی لغویات سننے کے لیے کان لگائے، نہ ہی کوئی لغویات غلط بات اپنی زبان پہ لائی، نہ بری محفل میں گیا، نہ برے کام کیے، اس نے مکمل اپنے آپ پہ کنٹرول کیے رکھا۔ یا اللہ اس نے میرا حق پہچانا ہے، میری موجودگی میں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یا اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما، اسے جہنم سے بچا دے۔ رمضان کی سفارش بندے کے حق میں اللہ کے حضور قبول کی جائے گی۔ قرآن اللہ کی کلام بولے گی اللہ میں تیری کلام ہوں، تیرا یہ بندہ راتوں کو بستر چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے، آرام قربان کر کے یہ حالت نماز میں کھڑے ہو کے مجھے سنا کرتا تھا، پھر دن کے اجالوں میں مجھے بار بار پڑھتا، میری منزل اس میں جاری رکھی، میری زیارت کرتا رہا، کبھی حفاظ سے سنتا، کبھی خود پڑھتا رہا۔ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اسے جہنم سے بچا دے۔ خالق کائنات قرآن کی سفارش کرتے قبول کرتے ہوئے بندے کو جہنم سے بچا دے۔ شفاعت کا عام دروازہ کھلے گا، شہداء سفارشیں پیش کریں گے، قبول کی جائیں گی۔ آقا حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے بعد جب شفاعت کا عام دروازہ کھلے گا، اولیاء کرام بھی بندوں کے حق میں سفارش پیش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، ایک ایک حافظ اپنے ساتھ 10 وہ بندے جنت کے اندر لے کے جائے گا جو جہنم کی لسٹ میں آ چکے ہوں۔ علماء حق سفارشیں پیش کریں گے، رب فرمائے گا میرے دین کے عالموں حافظ 10 لے کے جا سکتے ہیں، تم اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں 2 راستے الگ ہوتے ہیں، ایک جنت کی طرف ایک جہنم کی طرف۔ جس نے دنیا میں تمہیں سکون پہنچایا ہے آج اس کا بازو پکڑو اور جنت کے راستے پہ لگاتے جاؤ۔ جس نے تمہاری اعانت و مدد کی ہے آج اس کا بازو پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لگائے جاؤ کہ تم نے میرے دین کی خدمت کی ہے ساری زندگی۔ میرے دین کے عالموں آج تم کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے جن سے تمہیں راحت اور سکون اور آرام پہنچائے آج انہیں پکڑ کے جنت کے راستوں پہ لگاتے ہیں۔ شہداء اسلام سفارشیں پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا حضور علیہ السلام کے غلاموں، ایک کثیر تعداد غلامان محمد کی جنتی راستوں کے راہی بن جائیں گے، جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب کچھ گناہگار اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، اور آقا حضور علیہ السلام کی ساری امت جائے گی جنت میں۔ لیکن جو گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے جن کی بخشش نہ ہوئی وہ جہنم میں جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے بعد، پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ جب سارے علماء
صرف پکے کافر رہ جائیں گے جہنم کے اندر. پکے کافر جب جہنم میں رہ جائیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو جنتی اللہ اکبر جنت کے اندر بیٹھ کے وہ مشاہدے کریں گے، پردے ہٹیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جنتیوں کی آوازیں جہنمیوں تک اللہ پہنچائے گا. رب فرماتا ہے 29واں پارہ سورہ اللہ اکبر، آقا حضور علیہ السلام کے غلام 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں خاکی کائنات فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھ کے جہنم کا مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے اور سوال کریں گے جہنمیوں سے. آواز رب پہنچائے گا جب جنتی کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے جنتی جنت میں بیٹھ کے سوال کریں گے مجرموں سے ما سالککم فی سقر، اور تم بتاؤ اس اتنے بری ٹھکانے والی جگہ پہ تمہیں کیا چیز لے آئی ہے، اس جہنم میں تمہیں کیا چیز لے آئی ہے. آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ وہاں سے بولیں گے قالو، وہ کہیں سے بولیں گے. سورہ مدثر 29واں پارہ. قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اللہ. پھر یہ جنتی ان سے کہیں گے اور کون سی چیز ہے جو تمہیں اس جہنم میں لے آئی ہے. اللہ غنی. جہنم کے اندر سزا پانے والے پکے کافر بول اٹھیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے.